الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، ہم جس طرح اللہ رب العزت کو اس کائنات میں رب العالمین مانتے ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین مانتے ہیں۔ حق جل مجدہ کی ذات پوری کائنات کی خالق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات کے پیدا ہونے کے سبب ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت الوہیت میں یکتا ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی میں یکتا اور بے مثال ہیں۔ حق جل مجدہ خالق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے علاوہ جس طرح کسی ذات کو سجدہ جائز نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کسی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنا جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی تمام انسانیت سے مقدم، کائنات میں تمام افراد، کائنات میں بسنے والے تمام حضرات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس قدر مقدس اور اعلیٰ شخصیت ہیں، کائنات میں بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی ذات کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، پیغمبر کی حرمت اور پیغمبر کی ناموس، یہ دنیا بھر کے اہل اسلام کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فضائل اور مناقب اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں، میں صرف آج کی مجلس میں ایک اہم عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت یا پیغمبر کی ذات پہ حملہ کرنے والے شخص کی شریعت میں سزا کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ملعون کی سزا شریعت نے کیا مقرر کی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور ملک پاکستان میں خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی گستاخی کرنے والے حضرات اس وقت زیر بحث ہیں۔ عموماً امت مسلمہ کا موقف ایک طرف ہے، اور گنے چنے چند ایسے حضرات کا جو خود کو مذہبی سکالر باور کرا رہے ہیں، ان کا مسلک ایک طرف ہے، جن میں اس وقت ایک بہت واضح نام جاوید احمد غامدی کا ہے، کہ جن کا موقف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اگر سب و شتم کیا جائے تو اس کی سزا قتل اور موت نہیں، بلکہ ایسے شخص کو بھی معافی کا حق دینا چاہیے۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیات اور پھر اس کے تحت مفسرین کی تفاسیر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر اگر کوئی شخص جملہ کسے، پیغمبر کی ذات پر تبرہ کرے، پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اس کے بارے میں قرآنی آیات کی روشنی میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں
علامہ اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں، اور علامہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں جو شان نزول اس آیت کریمہ کا بیان فرمایا ہے وہ سماعت فرمائے، چونکہ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مفسرین اور مستند مفسرین کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اختصم رجلان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دو شخص اپنا فیصلہ لے کر آئے، فقضى بینہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ فقال الذي قضى علیہ ردنا الی عمر بن الخطاب، جب اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ فرمایا تو جس کے خلاف فیصلہ گیا اس نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انطلقا الیہ، تم جاؤ حضرت عمر کے پاس جاؤ۔ جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، قال رجل یا ابن الخطاب، تو ایک شخص جس کے حق میں فیصلہ تھا اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا قضالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، کہ میرے حق میں جناب رسالت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کی بات کو سنا تو فرمایا اکذالک، کیا یہ تمہارے فریق نے بات درست کی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل درست کی ہے، یہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مکانکما، تم دونوں یہاں ٹھہرو، حتی اخرج الیکما فاقضی بینہما، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ثم خرج الیہما مشتملا علی سیفہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو لے کر آئے، فضرب به الذی قال ردنا الی عمر بن الخطاب، تو ان میں وہ شخص جو حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اس کو ماری، فقتلہ، اور قتل کر دیا۔ ان میں جو دوسرا شخص تھا جو اس کا فریق تھا، وَأَدْبَرَ الْآخِرُ فَارًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قتل عمر واللہ صاحبی، حضرت عمر نے میرے فریق کو قتل کر دیا ہے، ہمارے اس کیس میں جو دوسرا شخص تھا اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، اس نے اپنی طرف سے جملہ کہا کہ قریب حضرت عمر مجھے بھی قتل کرتے، کیونکہ فیصلہ جو دونوں لے کر گئے تھے، تو میں آپ کی خدمت میں پہنچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل سے میں نے جان بچا لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کنت اظن ان یجترئ عمر علی قتل مؤمن، میرا خیال نہیں کہ عمر کسی مومن کو قتل کرے، کیوں؟ اس شخص کا نفاق کبھی کھل کر نہیں آیا تھا، تو فرمایا میرا اندازہ نہیں کہ عمر کسی مومن کو قتل کرے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرمایا فانزل اللہ رب العزت نے آیت اتاری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے پیغمبر جس وقت تک لوگ آپ کو اپنے فیصلوں کے درمیان حکم تسلیم نہ کریں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ قرآن کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شخص کو قتل کیا اس کے ایمان کی بجائے اس کے نفاق کا اعلان کیا، اس کا منافق ہونا ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل فرما دیا۔ کہتے ہیں فحضر دم ذلک الرجل وبرئ عمر من قتلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے جو اس کو قتل کیا تھا اس کے خون کو معاف کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قتل سے بری ہو گئے۔ بری و ذمہ ہونے کا معنی یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو قتل ناحق نہیں بلکہ قتل حق تصور کیا گیا۔ اب میرے دوستو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں بات سمجھیں کہ یہ جو دو شخص آئے تھے ان میں سے کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ برا اور بلا نہیں کہا، محض پیغمبر کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصارم المسرور صفحہ 42 پہ تحریر کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ النِّفَاقُ يَثْبُتُ وَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِهِ
وَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ عن حکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محض پیغمبر کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے جب بندے کا نفاق ثابت ہوتا ہے اور بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، فَكَيْفَ بِالتَّنَقُّصِ وَالسَّبِّ وَنَحْوِهِ، اور اگر کوئی شخص پیغمبر کے اندر عیب نکالے یا پیغمبر کی ذات کو گالی دے تو اس کے نفاق کے بارے میں تو بدرجہ اولا یقین ہونا چاہیے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بطور استدلال کے بعد فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو منافق سمجھ کر قتل کیا، قرآن نے اس پر مہر تصدیق ثابت فرمائی ہے، لہذا ہم اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھنے بالکل حق بجانب ہیں۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کا فیصلہ نہ مانے، اگر اس کا قتل برحق ہے تو جو پیغمبر کی ذات پہ گالی گرے یا پیغمبر کی ذات پہ تبرہ کرے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالے، وہ یقیناً قتل کا مستحق ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے والا نہ ہی مومن ہے اور نہ ہی ایسے شخص کو زندہ لانے کا حق ہے۔ آیت نمبر 2، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 58۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عربی شخص تھا جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس آیت کا شان نزول علامہ اسماعیل ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے، اور حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی نے الجامع احکام القرآن میں بیان کیا ہے اسی آیت کا شان نزول۔ کہتے ہیں ان رجلا من البادیت، دیہات سے ایک شخص آیا، حدیث عہد باعرابیت، ابھی اس نے کلمہ پڑھا جسے آج کے لفظ میں یوں کہ نو مسلم تھا، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقسم ذہبا وفضۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا اور چاندی تقسیم فرما رہے تھے۔ اس نو مسلم دیہاتی آدمی نے کہا یا محمد واللہ لئن کان اللہ امرک ان تعدل فما عدلت، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے عدل کرنے کا، آپ عدل نہیں فرما رہے، آپ مساوات کے ساتھ تقسیم نہیں فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيْلَكَ فَمَنْ ذَا يَعْدِلُ عَلَيْكَ بَعْدِي، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو بتاؤ عدل کون کرے گا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احذروا هذا واشباهه، اس قسم کے لوگوں سے بچو جو پیغمبر کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ فِي أُمَّتِي أَشْبَاهَ هَذَا، جس طرح اس شخص نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، میری امت میں ایسے لوگ اور بھی ہوں گے کہ جو پیغمبر کی ذات پر اعتماد نہیں کریں گے اور پیغمبر کی ذات پر اس قسم کے گھٹیا جملے کہیں گے۔ فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، یہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا اگر اس قسم کے لوگ تمہیں ملیں فإذا خرجوا فاقتلوہم ثم اذا خرجوا فاقتلوہم، اگر اس قسم کے لوگ میری امت میں پیدا ہوں تو تم ان کو قتل کر دینا۔ اور مسند احمد میں تو یہاں تک ہے ثم اذا خرجوا فاقتلوہم فطوبى لمن قتلہم ولمن قتلوہ کلہم، فرمایا جو شخص ایسے بے ایمان کو قتل کرے وہ بھی مبارک بات کا مستحق ہے، اور جس کو ایسے لوگ قتل کریں یعنی شہید کر دیں وہ بھی مبارک بات کا مستحق ہے۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ جب میں نے آپ کی خدمت سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 پیش کی ہے، اس آیت کو اس تفسیر کی روشنی میں مطالعہ فرمائیں تو یہ آیت بالکل واضح سری نص ہے اس مسئلے پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والا شخص یقیناً واجب القتل ہے، اور اعتراض نہ کرے بلکہ پیغمبر پہ گالی دے، حضور کی توہین کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچالے، تو ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ آیت نمبر 3، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اس آیت گرامی میں ان حضرات کا تذکرہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے ایذا دیتے اور تکلیف دیتے تھے۔ وہ تکلیف کیا تھی کہ بعض منافقین یوں عذاب پہنچاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کوئی شخص بھی اگر بات کہتا تو اس کو سماعت فرما لیتے،
تو منافقین نے کہا کہ دیکھیں جو بات بھی کہتا ہے پیغمبر اپنا کان لگا کر اس کی بات سن لیتے ہیں، جو شخص بھی بات کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی کان لگا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ پیغمبر کا یوں کان لگا کر بات کو سن لینا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر یقین بھی فرماتے ہیں اور مومنین کی بات کو مانتے ہیں، لیکن منافقین کا رویہ گفتگو کرنے کے اس انداز کا تھا کہ جیسے وہ یہ بتانا چاہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں آ جاتے ہیں، کوئی بندہ یہ بات کرے تو حضور اس کی بات سن لیتے ہیں، یعنی عام آدمی کی بات سن کے اس کی بات میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ طرز وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دے رہا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ رب العزت نے ان کا عمل نقل کیا کہ وہ لوگ یوں باتیں کہتے ہیں، اور پھر اس کا حکم فرما دیا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو شخص پیغمبر کو ایذا دیتا ہے، پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتا ہے، ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب علیم اور ایذا کا معنی کیا ہے؟ معروف مفسر علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی اپنی تفسیر سعدی میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ بالقول او الفعل، کوئی بندہ زبان سے حضور کو تکلیف دے یا کوئی بندہ اپنے عمل سے تکلیف دے، لہم عذاب علیم ای فی الدنیا والآخرہ، اس کو دردناک عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور اس کو دردناک عذاب آخرت میں بھی ملے گا۔ دردناک عذاب کی ایک صورت دنیا میں، فرمایا ومن العذاب العلیم انہ یتحتم قتل موذیہ و شاتمہ، جو پیغمبر کو ایذا دے اس کی سزا بھی قتل ہے، اور جو پیغمبر کو گالی دے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ دنیا میں دردناک سزا یہ ہے کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے، اور بالکل عذاب العلیم کا یہی معنی فقی ابو حفص قرطبی نے المفہم میں لکھا ہے فالعذاب فی الدنیا هو القتل، دنیا کا عذاب وہ قتل ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایذا دینے پر قرآن کریم نے عذاب علیم کی سزا سنائی ہے، اور عذاب العلیم کا دنیا میں معنی مفسرین نے قتل کیا ہے۔ تو جو پیغمبر پہ گالی دیتا ہے، نبوت پہ الزام لگاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب و شتم کرتا ہے، اس سے زیادہ پیغمبر کو ایذا کیا دی جا سکتی ہے؟ محض یہ بات کہنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات کو سن لیتے ہیں، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اگر اتنی سی بات بھی ایذا ہے اور جو پیغمبر کو واضح لفظوں میں گالی دے، بتائیں وہ ایذا کیوں نہیں ہوگی؟ اگر اس جرم پہ مجرم کی سزا قتل ہے تو جو نبوت کی توہین کرے اس کی سزا قتل کیوں نہیں ہوگی؟ آیت نمبر 4 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے پیغمبر کو تم نے یوں آواز نہیں دینی کہ جیسے عام بندہ دوسرے بندے کو آواز دیتا ہے۔ اور جو لوگ پیغمبر کی مجلس سے کھسک کے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پیغمبر کے حکم نہ ماننے سے بچیں، پیغمبر کی نافرمانی سے بچیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ بھی واسطہ پڑے اور ان کو دردناک عذاب کا بھی واسطہ پڑے۔ تو فتنہ ایک جگہ فرمایا اور ساتھ عذاب علیم کا تذکرہ فرمایا۔ فتنے اور عذاب العلیم سے مراد کیا ہے؟ معروف مفسر علامہ اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ان تصیبہم فتنۃ ای فی قلوبہم من کفر او نفاق او بدعۃ، کہ اگر پیغمبر کی مخالفت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں نفاق ہوگا، دل میں کفر آئے گا اور اعمال سے بدعت ٹپکیں گی۔ او یصیبہم عذاب علیم، اور دردناک ان کو عذاب پہنچے گا، ای فی الدنیا بقتل او حد، ان کو بطور حد کے کسی سزا دی جائے گی یا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو دنیا میں دردناک عذاب سے مراد ان کا قتل ہو جانا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں محض پیغمبر کی مخالفت کرنے پہ
قرآن کریم ان کو دردناک سزا سنا رہے ہیں، اور دردناک سزا کا معنی مفسرین قتل فرما رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح علامہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں نقل کیا، فرمایا او یصیبہم عذاب علیم یعنی القتل فی الدنیا، کہ جو شخص پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے اس کو دنیا میں دردناک سزا یہ ہوگی کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمائی ہے، علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمائی ہے، اور علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی نے تفسیر جامع احکام القرآن میں فرمائی ہے۔ الشیخ محمد امین الشنقیطی نے یہی تفسیر اضواء البیان میں فرمائی ہے۔ تو کس قدر مفسرین واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی مخالفت کی سزا قتل ہے۔ میں جو بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بطور استدلال کے کہ نبوت کی مخالفت کی سزا اگر قتل ہے تو پیغمبر پہ سب و شتم کرنا، پیغمبر کی توہین کرنا اور پیغمبر کو گالی گلوچ کرنا، اس کی سزا یہ بتایا جائے قتل کیوں نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 5 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 57 کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجیں گے۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوا کرنے والا، ذلت دینے والا اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ معروف مفسر علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعیدی تفسیر سعدی میں یوں فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ وہذا یشمل کل اذیۃ قولیتاً او فعلیتاً، اس میں ہر قسم کی ایذا شامل ہے، خواہ وہ زبان سے ہو خواہ وہ عمل سے ہو، من سب و شتم، خواہ گالی دیتا ہو، او تنقص لہ، پیغمبر کی ذات میں نقص نکالتا ہو، او لدینہ، پیغمبر کے دین میں نقص نکالتا ہو، او ما یعود الیہ بالاذی، یا کوئی بھی ایسا جملہ یا عمل کہ جس سے پیغمبر کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، یہ ساری قسمیں اس ایذا کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر یہ ایذا دے گا تو سزا کیا ہوگی؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اس سے مراد کہتے ابعدہم وطردہم، اللہ ان کو رحمت سے دور کر دیں گے اور اللہ ان کو مسترد فرما دیں گے، اللہ ان کو مردود فرما دیں گے۔ ومن لعنہم فی الدنیا، اور جس پر اللہ دنیا میں لعنت فرمائے، انہ یحتم، یہ بات یقینی ہے، قتل من شتم الرسول وآذاہ، اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی بات مفسرین رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہی اس آیت کے تحت تفسیر ارشاد فرمائی کہ جو اللہ یا اللہ کے رسول کو ایذا دے اس کو دنیا میں دردناک عذاب یہ دیا جائے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ گرامی قدر سامعین، میں نے 5 آیات کی روشنی میں مفسرین کی تفاسیر کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ پیغمبر کی ذات کی توہین کرنے والا، پیغمبر کی ذات پہ الزام لگانے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ سب و شتم کرنے والے کی سزا قتل، اور پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ یہ صرف ان مفسرین کی اپنی رائے نہیں، بلکہ میں مستقلاً آگے احادیث پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پہ گواہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بات پہ گواہ ہیں، اور امت کا تعامل اس بات پہ گواہ ہے کہ جو شخص پیغمبر کی توہین کرے اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت، عظمت اور حرمت پہ سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔